بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کافی دن بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے نا۔ طبیعت خراب تھی اور آپ لوگ یاد آ رہے تھے تو بس ہم نے کہا چلے آج آپ کے سامنے حاضری۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا جی، آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں نا آپ کے لیے تو وہ ہے بڑے مزے کی اور آپ کو اچھی لگے گی اور آپ کے ویوز ہمیں بتائیں گے کہ کیسی ہے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ زندگی میں خوشیاں کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں، ہم اپنا اندر سے وجود کیسے خوش کر سکتے ہیں۔ مشکل ہے؟ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت ہی آسان بات ہے۔ خوش ہونا بہت آسان ہے۔ کیسے؟ آج میں آپ کو نا ایک واقعہ سناتی ہوں، خوشی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک خاتون تھیں، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اور ظاہر ہے جب ایک ہی بیٹا تھا تو وہ کتنا لاڈلا ہوگا، ماں کی آنکھوں کا تارا، دل کا سہارا، کیا اس سے امیدیں وابستہ ہوں گی، کیا خواہشیں ہوں گی۔ تو وہ ہر ماں کی طرح ان کو بھی اپنا بچہ بے حد عزیز تھا، لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ وہ بچہ بیمار ہوا اور بیمار ہو کے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ماں تڑپ گئی، ظاہر ہے اپنے بچے کی میت کون دیکھ سکتا ہے، اس سے برداشت ہی نہ ہو ماں سے، کیا کرے کہاں جائے، ماری ماری ادھر ادھر۔ کسی نے بتایا کہ بھائی ایک بزرگ ہیں، آپ وہاں چلی جائیں، وہ ضرور آپ کو کوئی ایسا طریقہ بتائیں گے کہ آپ کو صبر آ جائے گا یا آپ کو کوئی خوشی مل جائے گی، آپ وہاں جائیں، وہ آپ کی تکلیف کو دور کر دیں گے۔ اب وہ خاتون جو ہے وہ ڈھونڈتی بھالتی، ادھر سے پوچھتی پچھاتی وہاں ان بزرگ کے پاس چلی گئیں۔ وہ بزرگ جو تھے وہ واقعی اللہ کے بڑے ولی تھے اور بڑے ہی دیندار، بہت ہی اچھے انسان تھے۔ انہوں نے اس ماں کا واقعہ سنا، ان کے آنسو دیکھے، وہ بہت متاثر ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ایک حل بتاتا ہوں، تم ایسا کرو، تمہیں خوشی تو مل جائے گی لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑی سی جد و جہد کرنی پڑے گی۔ تو عورت تو اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار تھی اپنے، کہ کسی طرح اس کا بیٹا زندہ ہو جائے، کسی طرح سے اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اس نے کہا جی حضرت فرمائیے مجھے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا تم اپنے گاؤں میں جاؤ اور کسی ایسے گھر سے مجھے سرسوں کا پھلی کا بیج لا کے دو جہاں کبھی کوئی تکلیف یا کوئی غم یا کوئی دکھ نہ آیا ہو، کوئی پریشانی نہ ہو اس گھر میں، وہ بہت ہی ہنستا کھیلتا اور خوشیوں سے بھرا ہوا گھر ہونا چاہیے بھائی۔ تو اس عورت نے کہا لو یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، ہمارے گاؤں میں تو بڑے خوشحال لوگ ہیں، بڑے ان کے ہاں خوشیاں ہیں، بڑی جائیدادیں ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے خوبصورت لوگ ہیں۔ تو وہ تو اپنا جو ہے وہ چل پڑی۔ اب اس نے نام ایک گھر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے پوچھا کہ جی آپ کے گھر میں سرسوں کا درخت ہے؟ وہ درخت تو نہیں ہوتا، سرسوں کا تو کھیت ہوتا ہے نا، آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے ان کو یہی نہیں پتہ۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی سرسوں کا تیل کا وہ اس کا بیج ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ بہن آپ کیا بات کر رہی ہیں، ہمارے گھر میں تو ابھی فوتگی ہوئی ہے، ہم تو دکھوں کے مارے میں ہیں، ہم تو بے حد پریشان ہیں، ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں، آپ نے بھی کیا چیز ہم سے مانگ لی، ہمارا تو دکھ جو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو اس نے معذرت کی عورت نے، اور وہ دوسرے گھر چلی گئی۔ دوسرے گھر چلی گئی تو کسی کے ہاں فاقے پڑے ہوئے تھے، کسی کے بچے بیمار پڑے ہوئے تھے، یعنی وہ پورے گاؤں میں ہر گھر میں گئی اور ہر گھر سے اس نے یہی درخواست کی، اور ہر گھر میں جا کے اسے پتہ چلا کسی کے گھر گر گیا ہے، کسی کا بچہ مر گیا ہے، کسی کی نوکری چھوٹ گئی ہے، کسی کے گھر میں بیماریوں نے ڈیرا ڈال لیا ہے، کسی کے رشتہ دار ان کے خلاف ہو گئے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، یعنی ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی کسی نہ کسی گھر میں موجود تھی۔ تو پھر اس نے جب یہ دیکھا کہ پورے گاؤں میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو کہ خوشحال ہو، جو کہ مطمئن ہو، جس میں کوئی پریشانی کبھی آئی نہ ہو، تو پھر اس کو اپنی تکلیف چھوٹی لگی کہ بھئی یہ تو صرف میں ہی تھوڑی ہوں جس کا کہ یہ بچہ گیا ہے اور مجھے اتنی پریشانی ہو رہی ہے، اور میں سمجھ رہی ہوں کہ دنیا بھر کی دکھی عورت میں ہی ہوں،
آخر اتنے لوگوں کے گھر میں گئی، اتنے گھروں میں گئی تو کہیں تو سارا گھر بیمار پڑا ہوا ہے، کہیں کسی کے گھر چوری ہو گئی ہے، کہیں کسی کی دشمنیاں ہو گئی ہیں، تو مختلف جو ہے بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی تکلیفیں ہر گھر میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں نا۔ تو پھر مجھے کیا ہے؟ اللہ نے جب ایک بیٹا دیا اور لے لیا تو وہ دوبارہ بھی تو دے سکتا ہے نا، دوسرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہر وقت اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اس نے جو نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں ان کی طرف تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے۔ اس نے ہمیں اتنا رزق دیا ہے، گھر دیا ہے اور روزگار دیا ہے، اس کی طرف تو میں دیکھ ہی نہیں رہی، اس کا تو میں شکر ادا ہی نہیں کر رہی۔ اور میں صرف ایک چیز جو اللہ نے دی تھی اس نے واپس لے لی، اسی کی تو امانت تھی نا۔ اور پھر اس نے کہا بھی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو ہی جانا ہے، تو پھر اس میں غم کیا؟ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ عزت سے گیا اور ہم نے اپنے اس کی پوری اس کی ضروریات، اس کی خواہشات کا احترام کیا، اس کا علاج کرایا، جو ہمارے بس میں تھا ہم نے اس کو کیا۔ اب اللہ کی رضا اسی میں تھی کہ وہ اپنی امانت واپس لے لے، تو اس میں غم کیسا، ناشکری کیسی؟ تو یہ اس نے جو ہے وہاں سے سبق سیکھا، اور یہی سبق ہم سب کے لیے بھی اس عورت نے چھوڑا کہ ہمیں جو چیزیں ہمارے پاس نعمتیں ہیں ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور ہمیں تو سجدے سے اٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں تو یہ ہم پلک جو جھپک رہے ہیں، اگر یہی ہماری اللہ تعالیٰ یہ ہماری طاقت چھین لے کہ ہم آنکھیں نہ کھول سکیں نہ بند کر سکیں، تو بتائیے ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس کی تو بے شمار بے حساب انگنت نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو ہمیں تو ان کا شکر گزار رہنا چاہیے نا۔ تو اس لیے ہم خوشیاں بانٹیں گے تو ہمیں خوشیاں ملیں گی، دوسروں کا احساس کریں گے تو ہمارا دل مطمئن ہوگا۔ ہمیں اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو درگزر کر دیجئے، معاف کر دیجئے، انتقام نہیں لیجئے، بدلہ نہیں لیجئے، گو کہ ہمیں اجازت ہے کہ اگر ایک آنکھ کسی نے ہماری پھوڑی ہے تو ہم بھی اس کی پھوڑ دیں، لیکن کیوں؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں تو صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اس دنیا میں ہم بہت کم وقت کے لیے آئے ہیں، اپنی زندگی کو بھی خوشگوار بنائیے اور دوسروں کی زندگی کو بھی خوشیوں سے بھر دیجئے۔ بس آج کا میرا یہی پیغام ہے آپ سب کے لیے، میری پوری محبتیں اور ڈھیروں پیار آپ سب کے لیے ہے۔ اللہ حافظ، خوش رہیے، آباد رہیے۔